سورہ رحمان جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جناتوں کو سنائی. جب جناتوں کو سنائی تو جنات بھرے ہوئے تھے. میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تمہاری مجلس میں بھی جنات بھرے ہوئے ہیں تو وہ بھی خوش ہو جائیں کہ ان کی بھی فضیلت ہے. کیا کہا انہوں نے؟ سب جن بھرے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں میں 6 بیانات کیے. کتنے بیانات ہوئے؟ 6. 3 مکہ میں، 3 مدینہ میں. اب وہ 6 بیانوں کی تفصیل تو سنا نہیں سکتے، اتنا لمبا چوڑا وقت ہوتا نہیں ہے، نہ ہم میں اتنی طاقت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ رحمان نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے کبھی کبھی کسی صحابی کو ساتھ لے جاتے تھے. کسی بھی صحابی کو، کبھی عبداللہ بن مسعود کو لے لیا، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان، علی ان لوگوں کو نہیں لیتے تھے. جب دوسرے جو خادم صفت لوگ ہوتے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے تھے. عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں بہت فاقہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، بھئی جو بھی اصحاب صفہ والے ہیں چلے میرے گھر پر دعوت ہے. تو جتنے بھی صفہ والے تھے سارے کے سارے گئے. میں نہیں گیا اس لیے کہ میں اہل صفہ میں سے تھا نہیں، تھا فقیر، پیسے نہیں تھے میرے پاس. لیکن میں گیا نہیں کیونکہ حضور نے کہا جو اہل صفہ ہیں وہ آویں. تو میں اہل صفہ میں نہیں تھا تو میں گیا نہیں. سب نے کھا لیا. جب سب نے کھا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تشریف لائے، مسجد نبوی میں تھوڑا سا چکر لگا رہے تھے. عبداللہ بن مسعود کو دیکھا، ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے، سب لوگوں نے کھانا کھا لیا میرے گھر پر، تم نہیں آئے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں اہل صفہ میں تو ہوں نہیں، آپ نے اہل صفہ کا اعلان کیا تھا تو میں تو اب شرم کے مارے بھوکا بیٹھا رہا. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو بھی اب تو کھانا ختم ہو گیا، لیکن کہیں سے اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو میں تم کو بلا لوں گا. یہ حضور نے فرمایا. اب تو کھانا ختم ہو گیا گھر میں، لیکن کہیں سے کوئی ہدیہ آ گیا، کوئی بکری کا گوشت آ گیا، کوئی آ گیا تو میں تمہارے لیے رکھوں گا اور تمہیں بلاؤں گا. ابھی حضور گھر پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی آ گئی. حضور بلا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے تو کپڑے وپڑے ٹھیک کیے، سب چپ ٹھیک ٹھاک کر کے بھی حضور بلا رہے ہیں، مطلب کہ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں. بھائی یہی بات ہوئی تھی نبی مسجد نبوی میں، کھانے کے لیے بلا رہے ہیں. تو میں جو ہے اب کپڑے وپڑے ٹھیک ٹھاک کر کے میں وہاں گیا اور اس نیت سے گیا کہ انشاءاللہ کھانا جب ہوگا تو بہت کھاؤں گا، 2-3 دن تک چلے. اب سمجھ گئے کہ میں بہت کھاؤں گا. اب وہاں میں جو پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے کے باہر اپنے کپڑے بدل کر اور خوشبو لگا کر اور کسی جگہ سفر پر جیسے جانا ہو وہ تیاری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہوئے. میں گھبرایا، میں نے کہا یار معاملہ کھانے کا نہیں ہے، کھانے کا ہوتا تو حضور اندر ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں جا رہے ہیں اور شاید ہو سکتا ہے مجھے ساتھ لے چلیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ چلو ہمارے ساتھ، اور میرا ہاتھ پکڑ لیا. تو میرے دل میں یہ ہوا کہ کھانا تو ہے نہیں، اب جہاں جانا ہے وہاں پتہ نہیں کھانا ہے یا نہیں، یہ کچھ پتہ نہیں. چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رات کا وقت تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت نہیں، یہ فرمایا جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میری بھوک بھی ختم ہو گئی. آپ سمجھ گئے؟ وہ جو بھوک کا ٹینشن تھا وہ ختم. یہ جناتوں میں بیان، ہاں جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں. اب میں حضور کا ہاتھ چھڑوا رہا ہوں کہ پیچھے تھوڑا، ایسا آدمی تھوڑا سا کرتا ہے نا. پہ ہمارے چھوٹے پوتے ہیں، نواسے ہیں، ہم ان کو بٹھاتے ہیں بیٹھو یہاں بیٹھو، 1 گھنٹہ یہاں بیٹھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو. تو میری طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ نانا پیشاب لگی سے، کہ نانا اپنے پیاس لگی سے. میں نے کہا پیشاب لگے پیاس لگے یہیں بیٹھے رہو تم. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ میں نے کچھ ایسی ترتیب سوچی کہ مجھے وہاں جانا نہ پڑے. جنات میں بیان، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہتے ہوئے تو مجھے شرم لگی. میں حضور کے ساتھ جاتا گیا تو حضور نے چلتے چلتے ایک چٹکلا اور چھوڑ دیا رستے میں. ابھی جناتوں کے مجمع میں پہنچے نہیں ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, عبداللہ دیکھو جب میں بیان شروع کروں گا تو تمہیں عجیب و غریب قسم کی صورتیں دکھائی دے گی, کوئی لمبا, کوئی ٹیڑھا, کوئی کالا, کسی کے دانت نکلے ہوئے, کسی کا سر پھٹا ہوا, کسی کا سب ایسے دیکھیں گے تو تم گھبرانا مت. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ میرا ٹینشن اور بڑھا. پہلے تو فکر تھا کھانے کا, وہ ختم ہوا, پھر حضور لے جا رہے جناتوں میں, وہ ٹینشن بڑھا. پھر حضور نے کہا ایسے چہرے ہوں گے, یہ ہوگا, آگ دکھائی دے گی. تو کہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں تو فکر میں آ گیا. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں کیا کروں؟ دیکھو تو گھبرا مت, میں ایک گول دائرہ کر کے تجھے دوں گا, اس دائرے میں رہنا, اس دائرے سے نکلنا مت. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں دائرہ بائرہ کچھ جانتا نہیں ہوں, میں آپ بیان کر رہے ہیں, میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھوں گا, جہاں آپ وہاں میں, جہاں آپ وہاں میں. جنات اگر آپ کو لے جائیں گے آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گا. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور نے جب بیان شروع کیا تو میں نے جنات دیکھے, اب میں نے تو آنکھیں ہی بند کر دی, اور حضور کا پاؤں پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان سنائی. سورہ رحمان نازل ہوئی تھی. جنات اب بھی کہتے ہیں کہ سورہ رحمان یہ ہماری ہے, اب بھی جنات کہتے ہیں کہ سورہ رحمان یہ ہماری ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے پہلے جناتوں کو سنائی. پوری سورہ رحمان سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور لئے میں سنائی, آواز میں, اچھی آواز میں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچتے تھے تو سارے جنات جواب دیتے تھے, ارے اللہ, ارے اللہ, تیری کون سی نعمتوں کی ہم ناشکری کریں گے. 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آیا ہے سورہ رحمان میں. کتنی مرتبہ بھائی؟ کسی کی شادی نہ ہوتی ہو تو سورہ رحمان کم سے کم 31 مرتبہ پڑھ لے, انشاءاللہ ہو جائے گی. لیکن پہلی شادی, دوسری شادی نہیں ہوگی. یہ کنواروں کے لیے ہے, بڈھوں کے لیے نہیں. 31 فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ 31 مرتبہ آیا ہے سورہ رحمان میں, جہاں حضور کہتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو سارے جنات ساتھ میں جواب دیتے. ایک جنت نہیں, سب ساتھ میں آواز گونجتی, اور پورے مدینہ منورہ میں وہ آواز جاتی کہ جنات جواب دے رہے ہیں. سارے کے سارا جو ہے حضور نے پوری سورہ رحمان سنائی, اور بہت خوشی خوشی. پھر جناتوں نے مسئلے پوچھے, انشاءاللہ دوسری مرتبہ آ کر سناؤں گا آپ کو. جناتوں نے کچھ مسئلے پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سفر کے اندر, کہ حضرت یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, ہم کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے. اس لیے کہ احکامات تو انسان اور جنات دونوں پر ہے نا. جب مدینہ منورہ حضور مسجد نبوی میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا, اور صحابہ کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان سنائی. تو سارے صحابہ جو ہے سر جھکا کر سنتے رہیں, اور حضور زور سے پڑھتے فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک صحابی بھی ہونٹ نہیں ہلاتا, سنتے رہے. جب پوری سورہ رحمان سنا چکے تو آپ نے کہا, ارے اللہ کے بندو, تم سے تو جنات اچھے ہیں. ہر مرتبہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تیری کون سی نعمتوں کی ناشکری کریں گے, اور تم ہو ماشاءاللہ خاموش بیٹھے ہو, جواب نہیں دے رہے. جب بھی فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچو, آخر کے اندر کم سے کم اتنا پڑھ لو کہ اللہ کون سی تیری نعمتوں کی ناشکری کریں گے.